الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ایک مضمون بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت بغیر قسم کے کوئی بات ارشاد فرمائیں وہ بھی کافی ہے، اور پھر اللہ رب العزت فرمائیں اور قسم اٹھا کر فرمائیں، اندازہ فرمائیں مضمون کتنا اہم ہوگا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بات سمجھائی کہ وہ انسان کامیاب ہوگا الا الذین آمنوا، جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، وعامل الصالحات، اور اعمال سنت کے مطابق ادا کرے، بتواصوا بالحق، اور تواصی بالحق کرے، بتواصوا بالصبر، اور تواصی بالصبر کرے۔ تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کیا ہے؟ اس کے دو معنی ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر ایک، صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت دے، تواصوا بالحق۔ اگر اس دعوت پر کوئی مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرے، تواصوا بالصبر۔ دوسرا معنی، عقیدے میں فساد جس شبہے سے پیدا ہو اس شبہے کو زائل کرے، تواصوا بالحق۔ اور اعمال میں سستی اور کمزوری جس خواہش کی وجہ سے آئے اس خواہش کی اصلاح کرے، تواصوا بالصبر۔ یہ دو معنی ذہن نشین فرما لیں۔ میں یہاں مرکز آنے والے اکثر علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کریم نہایت فصیح اور بلیغ کتاب ہے، لیکن قرآن کریم کا جب ہم مطلب اپنی زبان میں دوسرے شخص کو سناتے ہیں تو ہماری زبان میں فصاحت اور بلاغت نہیں ہوتی، تو لوگ سمجھتے ہیں قرآن فصیح نہیں ہے، قرآن بلیغ نہیں ہے، حالانکہ جرم اور قصور ہمارا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کا مفہوم صحیح طرح آگے ادا نہیں کرتے۔ قرآن کریم بہت سارے مقامات پہ محاورات کے مطابق گفتگو کرتا ہے۔ جب قرآن کریم ایک گفتگو محاورے میں کرے تو لفظی ترجمہ اس بات کو ادا نہیں کر سکتا، اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو اپنی زبان کے محاورات میں ترجمہ کرنا پڑے گا، ورنہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اور یہ جو ایک ہمارے ہاں بہت بڑا ایک اشکال بھی ہے، اور بہت سارے حضرات کہتے بھی ہیں کہ ہمارے علماء کو کالج یونیورسٹی کے طلباء اور پروفیسر نہیں سنتے۔ میں سمجھتا ہوں اس نہ سننے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یونیورسٹی اور کالج میں ان کی زبان میں صحیح مسئلہ بیان نہیں کرتے۔ مسئلہ نہ بدلیں، زبان بدلی ہے نا، تو جس زبان میں آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں اس زبان میں بات کریں، جیسا ماحول ہے وہاں کی گفتگو کریں، غلط گفتگو نہ کریں، اپنی حیثیت سے نیچے نہ اتریں، لیکن مخاطب کی رعایت کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ میں اس لیے اکثر طلباء سے بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ آیات اور احادیث کا ترجمہ کرنا سیکھیں۔ اب دیکھیں سورۃ العصر کا میں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ قسم ہے زمانے کی، وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت دیتا ہو، اور اس دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہو۔ اب پتہ چلتا ہے نا قرآن بہت فصیح کتاب ہے۔ اور جب آپ ترجمہ کریں قسم ہے زمانے کی، بے شک تحقیق انسان البتہ بیچ خسارے کے ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ آج کی زبان نہیں ہے، یہ زبان متروک ہو گئی ہے، یہ زبان کبھی تھی لیکن اب نہیں ہے۔ تو جب اب نہیں ہے تو آپ اس زبان میں ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تفسیر عثمانی کا مقدمہ ایک بار ضرور پڑھیں، آپ واقعتاً تفسیر عثمانی کا ایک بار مقدمہ ضرور پڑھیں، اس سے آپ کو میری باتوں کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں۔
اردو زبان میں حضرت شاہ صاحب کا بہترین ترجمہ ہے، موضوع القرآن کے نام سے چھپا ہوا ہے۔ اب اس ترجمے کی تصحیح کی ہے حضرت شیخ الہند نے، حضرت شیخ الہند نے اس کی تصحیح کی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے کے اعتبار سے بہت زبردست تھا، حضرت شاہ صاحب نے یہ فرمایا، میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا۔ اب حضرت شیخ الہند کی اردو نہیں ہے، اب اردو آج کے دور کی ہے، اب آپ اسی طرح بات کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ہمارے ایک جامعہ امدادیہ کے استاد مولانا زاہد صاحب دامت برکات، میرے استاد بھی ہیں، تو میں نے ان سے گزارش کی کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں عقائد کے عنوان پہ ایک رسالہ لکھا ہے، تمہید الفرش فی تحدید العرش، تمہید الفرش فی تحدید العرش، تو اس کا عربی زبان میں ترجمہ ہونا چاہیے، جسے کہتے ہیں تعریب، اس کی تعریب ہونی چاہیے۔ تو مجھے استاد جی فرمان لگے اس کی تعریب بعد میں ہونی چاہیے، پہلے اس کی تصحیح ہونی چاہیے، پہلے اس اردو کو سمجھے، عربی منتقل کرنا تو بعد کا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے ہماری خوبی ہے کہ ہم قرآن کریم اور احادیث کا ترجمہ اس انداز میں کریں کہ عوام اس کو سمجھے اور بہت جلد عوام کے دماغ میں یہ بات اترے، بہت جلدی یہ بات اترے۔ اللہ رب العزت یہ چیز آپ کو بھی عطا فرمائے۔ داعی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، سمجھنے والا دماغ اور سمجھانے والی زبان۔ سمجھنے والا دماغ نہ ہو تو بات سمجھتا نہیں، سمجھانے والی زبان نہ ہو تو بات سمجھا نہیں سکتا۔ داعی کی بہت سی صفات ہیں، کسی موقع پر میں عرض کروں، میں درمیان میں ایک بات چلی تو میں نے عرض کر دی۔ تو نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 اعمال سنت کے مطابق ہو، یہ بنیادی دو چیزیں ہیں۔ آگے پھر صحیح عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت، اور اس پر مشکلات ہیں تو خندہ پیشانی سے صبر اور برداشت، لیکن بنیادی چیزیں کتنی ہیں؟ 2، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال۔ اس کا معنی شریعت کے اجزاء دو ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال، شریعت کے 2 اجزاء ہیں۔ آگے اعمال کی تفصیلات ہیں، یہ جیسے میں نے صبح بھی عرض کیا تھا، کہتے ہیں جی اس میں احکام ہیں، یہ عبادات ہیں، یہ معاشرت ہے، یہ معاملات ہے، اخلاقیات ہے، آپ تفصیلات کرتے جائیں، خلاصہ تو 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال، ان 2 چیزوں کا نام شریعت ہے۔ ان 2 میں عقائد اہم ہیں بنسبت اعمال کے، اعمال بھی ضروری ہیں لیکن عقائد اہم ہیں بنسبت اعمال کے۔ کیوں؟ اگر کسی شخص کے عقائد ٹھیک ہوں اور اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیک عمل نہ ہو، وہ انشاءاللہ جنت میں ضرور جائے گا، اور کسی آدمی کے سارے نیک اعمال اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوں اور ایک عقیدہ فاسد ہو جائے، یہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو پہلے عقائد ہیں اور پھر اعمال ہیں، عقائد اعمال کی نسبت زیادہ ضروری ہے۔ پہلی چیز عقیدہ ہے، عقائد چونکہ اہم ہیں بنسبت اعمال کے۔ اللہ رب العزت کا بھی آپ نظام دیکھیں، عقائد کا محل اللہ نے دل کو بنایا ہے اور اعمال کا محل اللہ نے ظاہری جسم کو بنایا۔ عقائد کا محل دل کو بنایا اور اعمال کا محل ظاہری جسم کو بنایا ہے۔ 2 اس میں اکثر باتیں عرض کرتا ہوں جو سمجھنی ضروری ہے۔ نمبر 1، دنیا میں جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ عقائد چونکہ بنسبت اعمال کے قیمت میں زیادہ ہیں، اس لیے ان کے رکھنے کا محل بدن ہے، ان کے رکھنے کا محل دل ہے، اور اعمال بنسبت عقائد کے کم ضروری ہیں، اس لیے ان کا محل اللہ نے ظاہر جسم کو بنایا ہے، اس لیے کہ دل ظاہر جسم کی بنسبت محفوظ زیادہ ہے۔ دوسری بات کہ اگر عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی خراب ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو اسلام کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اسلام اور ایمان آدمی کا ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آدمی کے عقائد ٹھیک ہوں اور اعمال میں سے بعض اعمال چھوٹ جائیں تو آدمی کا ایمان ختم نہیں ہوتا۔ عقائد میں سے بعض عقائد چھوڑ جائیں تو مسلمان نہیں رہتا، اور اعمال میں سے بعض اعمال چھوڑ دے تو بندہ مسلمان رہتا ہے۔ مجھے آج ہی
ہمارے ایک عزیز تھے، تو وہ فون پہ مسئلہ پوچھ رہے تھے کہ جی فلاں ہمارا آدمی ہے اور اس نے باہر ایک غیر مسلم عورت سے نکاح کیا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ حضور کو نبی مانتے ہیں، صرف آخری نہیں مانتے۔ نبی تو وہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، صرف آخری نہیں مانتے۔ اب دیکھو صرف آخری نہیں مانتے، اس سے سارا ایمان ختم۔ میں نے کہا بھی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ اب اس کو دیکھیں، اعمال کا محل جسم ہے اور عقائد کا محل دل ہے۔ اگر آدمی کے اعضاء میں سے بعض اعضاء کٹ جائیں تو بندہ زندہ رہتا ہے، ہاتھ کٹ جائے تب زندہ، پاؤں کٹ جائے تب زندہ، آنکھ نکل جائے تو زندہ، ناک کٹ جائے تو زندہ۔ لیکن دل کے اجزاء میں سے بعض اجزاء کٹ جائیں تو آدمی زندہ نہیں رہتا۔ اس بات کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ اصل چیز عقائد ہے اور اس کے بعد اعمال ہے۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں کہ عقائد کی مثال ایسے ہے جیسے عدد ہو، اور اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے 0 اور 0 ہو۔ اب دیکھیں، اگر ایک کا عدد موجود ہو اور ساتھ کوئی بھی 0 نہ ہو تو ایک عدد کی قیمت ہے یا نہیں؟ اور اگر ایک عدد نہ ہو اور 10 صفریں ہوں، کوئی قیمت ہے؟ تو عقیدہ ایسے ہے جیسے عدد ہے، اور عمل ایسے ہے جیسے 0۔ عقیدہ عدد ایک ہو تب بھی قیمتی ہے، اور عدد ایک نہ ہو، صفریں 100 بھی ہوں، کوئی قیمت نہیں ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہو، ساتھ کوئی نیک عمل نہ ہو، تب بھی اس کی قیمت ہوتی ہے، اور اگر عقیدہ نہ ہو، ساتھ ہزاروں عمل موجود ہوں، ان عمل کی کوئی بھی قیمت نہیں۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، دوسری اس میں بات سمجھیں، اگر ایک عدد موجود ہو اور ساتھ آپ ایک صفر لگائیں، کتنے بنیں گے؟ 10۔ 2 صفر لگائیں 100، 3 لگائیں 1000، 4 صفریں 10,000، 5 صفریں 1,00,000۔ بن رہے ہیں نا؟ اب اگر عدد کے ساتھ صفر بنتی جائے، لگتی جائے تو عدد کی قیمت بڑھتی جائے گی، ایسے ہی ہے۔ اور اگر 1 2 3 4 5 6 صفریں موجود ہو، عدد موجود نہ ہو، کوئی قیمت ہے؟ اب صفر موجود ہے، ساتھ ایک عدد لگائیں، کتنے ہو گئے؟ 10۔ ایک عدد اور بڑھا دیں، 110۔ ایک عدد اور بڑھا دیں، جی 1110۔ اب میں بات سمجھا رہا تھا کہ دیکھیں، اگر عدد موجود ہو اور ساتھ صفر لگائیں، اس سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے، اور صفر موجود ہو اور ساتھ عدد لگائیں تو اس سے صفر کی قیمت بنتی ہے۔ دو لفظ سمجھ گئے؟ عدد کے ساتھ صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھتی ہے، اور صفر کے ساتھ عدد لگانے سے صفر کی قیمت بنتی ہے۔ معلوم ہوا عقیدے کے ساتھ عمل آ جائے تو عقیدے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور عمل کے ساتھ عقیدہ آ جائے تو عمل کی قیمت بن جاتی ہے۔ تو عمل کے آنے سے عقیدے کی قیمت بڑھتی ہے، اور عقیدے کے آنے سے عمل کی قیمت بنتی ہے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ تو ایک ہے آمنو اور دوسرا ہے عامل الصالحات۔ تو پہلی چیز عقائد اور دوسری چیز اعمال۔ اب یہ میں فیصلہ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں آپ کریں، اور دنیا کا ہر مسلمان فیصلہ کرے کہ عقائد ضروری ہیں یا اعمال ضروری ہیں۔ بتاؤ، عقائد ضروری ہے نا؟ اچھا، دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنے والے کے لیے عقیدہ ہر بندے کے لیے ضروری ہے، ہر بندے کے لیے۔ ایک شخص تبلیغی جماعت سے وابستہ ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارا مزاج تو دعوت و تبلیغ، ہم سیاست نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی سیاسی کام کرتا ہے، کہتا ہے جی ہماری جماعت سیاسی ہے، ہم اسمبلی میں جا کر قانون کی بات کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ ہمارا کام نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ سے مراد جو مروجہ دعوت و تبلیغ، ٹھیک ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی ہم تو خانقاہ میں اللہ اللہ کرتے ہیں، نہ ہمارا دعوت کا مزاج ہے نہ سیاست کا مزاج ہے، ٹھیک ہے، ان کا ذوق ہے۔ ایک شخص کہتا ہے جی ہم تو جہاد کرتے ہیں، نہ سیاسی لوگ ہیں نہ تبلیغی لوگ ہیں نہ خانقاہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو تدریس کرتا ہوں، مدرس آدمی ہوں، نہ خانقاہی ہوں نہ تبلیغی ہوں نہ سیاسی ہوں نہ مجاہد ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم اس پر اعتراض نہیں کرتے، لیکن سوال یہ ہے، یہ مدرس، یہ خانقاہی، یہ مبلغ اور یہ مجاہد اور یہ سیاستدان، عقیدہ سب کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے بھی میں خانقاہی آدمی ہوں، مجھے عقیدے سے کوئی غرض نہیں ہے، میں مجاہد آدمی ہوں، عقیدے سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے،
میں سیاسی آدمی ہوں، میرے عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب چونکہ پوری شریعت کی بنیاد عقیدہ ہے تو معلوم ہوا کہ عقیدہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ دین کے کسی بھی شعبے میں انسان کام کرے، عقیدہ اس کی اپنی ضرورت ہے۔ دوسروں کا عقیدہ سمجھائے یا نہ سمجھائے یہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن اپنا عقیدہ تو ٹھیک ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جی، اپنا عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے نا۔ اب اتنا شدید آپ کو تعجب ہوگا بات سمجھنے کے بعد، پہلے تو مجھے اکیلے کو تعجب ہوتا ہے نا، اب سب کو تعجب ہوگا۔ یعنی جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے، آپ کے علم میں کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی ادارہ، کوئی افراد ہو تو مجھے بتائیں کہ جو عقائد پہ کام کرتے ہو۔ عقائد پہ کام کرنے والے نہیں ہیں، اعمال پہ کام کرنے والے موجود ہیں۔ اگر آپ کا کسی بھی مسجد میں آنے والا شخص بیان کرے تو بیان کا عنوان کیا ہوگا؟ اصلاحی بیان ہوگا۔ اصلاحی بیان کا معنی عقائد یا اعمال پہ بیان ہوگا؟ جی، اعمال پہ بیان ہوگا۔ کوئی بھی آپ کے بیان کرنے کے لیے آئے تو اعمال پہ بیان ہوگا، عقائد پہ نہیں ہوگا۔ اب ہر چیز ہر بندے کی ضرورت ہے اور اس پر کوئی جماعت نہیں ہے۔ اچھا، اس کو غیر اہم سمجھا جا رہا ہے، اس کو نظر انداز سمجھا جا رہا ہے، اور اگر عقیدے پر کام ہے بھی تو مخصوص عقیدے پر ہے، تمام عقائد پہ نہیں۔ میں کسی جماعت کی تردید نہیں کر رہا، میں آپ کو بنیادی بات سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے کہ جو یہاں پڑھنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں نا، ہمارا طرز کیا ہے، ہم کام کیا کرتے ہیں، ہم پڑھاتے کیا ہیں، آپ کا ذہن بنے تھوڑا سا۔ یہ میں اس لیے بنیادی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اگر جماعت ہے وہ کام کر رہی ہے، اس کا عنوان ختم نبوت ہے، وہ کہتے ہیں پورے دین کی بنیاد یہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پہ کام کرنا چاہیے اور پورے دین کی بنیاد ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہم عظمت صحابہ پہ کام کرتے رضی اللہ عنہ، صحابہ دین کے گواہ ہیں، اگر گواہ ختم ہو جائے تو کیس ختم ہو جاتا ہے، کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، کرنا چاہیے، ہم کب انکار کرتے ہیں۔ کوئی ایک شخص ہے وہ مسئلہ حیات النبی پر لگے ہیں کہ حضور کی ذات کا مسئلہ ہے اور بہت بڑا فتنہ ہے جس کے خلاف ہم کار کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے جو کام شروع کیا ہے، مرکز اہل سنت والجماعت یا عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت، جو ہم نے کام شروع کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تمام عقائد پر کام کریں، تمام عقائد سکھائیں گے، عقیدہ توحید بھی، عقیدہ نبوت بھی، عقیدہ بعث بھی، عقیدہ عظمت صحابہ بھی، عقیدہ ختم نبوت بھی، عقیدہ حیات النبی بھی، جو عقائد ہیں ہم سب کا کام کریں گے۔ کیوں؟ ہمارا عنوان ایک عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عنوان پورا دین، ہمارا عنوان۔ اچھا، جب یہ آپ کا ذہن بن جائے گا اور یہ بات سمجھ آ جائے گی، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں، جب ہم سمجھتے ہیں ہمارا عنوان پورا دین ہے تو پورے دین میں توحید بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے، عظمت صحابہ بھی ہے رضی اللہ عنہ، حیات النبی بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیگر عقائد بھی ہیں۔ جب یہ سارے عقائد پورے دین کا حصہ ہیں تو آپ ایمان کے ساتھ بتاؤ، ان میں سے کوئی فرد، کوئی ادارہ، کوئی جماعت اگر کسی عقیدے پر کام کرے گی، ہماری معاون ہوگی یا مخالف؟ جی، معاون ہوگی نا۔ اس کا کام دیکھ کر ہمیں پریشان ہو چاہیے، خوش ہونا چاہیے۔ اگر کوئی جماعت عقائد پر کام کرتی ہے اور اس کا کام بڑھتا ہے، عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت یا مرکز اہل سنت والجماعت یا مجھ سے تعلق رکھنے والا بندہ ان کے بڑھنے سے پریشان ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اپنے عقیدے کے اندر مخلص نہیں۔ اگر مخلص ہوتا تو ان کے کام سے خوش ہوتا، پریشان نہ ہوتا۔ اس لیے میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمارے مسلک کی صحیح العقیدہ جتنی جماعتیں ہیں وہ جتنا بھی کام کریں، ہم ان کے ساتھ جس حد تک ممکن ہو تعاون کرتے ہیں، نہ کر سکے تو دعائیں مانگتے ہیں، نہ کر سکے تو کلمہ خیر کہتے ہیں۔ ہم اپنے مسلک کی کسی جماعت اور کسی فرد کے خلاف کلمہ شر نہیں کہتے، نہ خلوت میں نہ جلوت میں، نہ کارکن سے، نہ طالب علم سے، نہ استاد سے، نہ اپنے مریدوں اور متعلقین سے۔ کیوں؟ یہ ہمارے معاونین ہیں اور معاونین کا شکریہ ادا کرتے ہیں، معاونین کے خلاف بولا نہیں کرتے، ذہن سازی نہیں کیا کرتے۔ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں، اگر آپ اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں، جمعیت کام کرے آپ خوش ہوں گے، عظمت صحابہ پر کام ہو آپ خوش ہوں گے، اور ختم نبوت پر ہو آپ خوش ہوں گے، دعوت تبلیغ کا کام ہو آپ خوش ہوں گے، خانقاہ کا کام ہو آپ خوش ہوں گے، کوئی مدرسہ ہمارے گاؤں میں دوسرا بنے اور چل پڑے ہم اس پہ خوش ہوں گے۔ اگر ہم اس پہ پریشان ہوتے ہیں، اس کا معنی کہ ہم اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں۔
یہ بہترین معیار ہے یہ اخلاص پرکھنے کا نا کہ فلاں بندہ مخلص ہے کہ نہیں۔ اور جب آپ کام شروع کریں گے، یہ باتیں میں اب نہیں کہتا، یہ میں پھر کسی مجلس میں کہوں گا، اشارہ صرف میں دیتا ہوں۔ میں اپنے طلباء جب فارغ ہوتے ہیں یا دوران تعلیم میں سمجھاتا ہوں کہ آپ کام کرتے ہیں اور جس موضوع پر آپ کام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی مخالفت وہ کریں گے جو اسی موضوع پر پہلے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے، ان کو کیوں پریشان ہو، ان کو تو خوش ہونا چاہیے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہمارا ایک اور معاون آ گیا۔ اور میں الحمدللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے پاس 1 سال ٹھہریں گے، آپ 10 سال ٹھہریں، آپ کو خلوت اور جلوت میں اپنے مسلک کے اپنے افراد کے خلاف انشاءاللہ ہماری زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلے گا انشاءاللہ۔ مجھے کل ایک ساتھی کا کویت سے فون آیا، میں نام نہیں لیتا، اس نے واٹس ایپ پہ کال کی، پھر کال کی، تو میں نے کہا واٹس ایپ پہ کال نہیں ہو رہی، آپ براہ راست فون پہ بات کریں، تو پھر میں نے واپسی فون کر دیا۔ میں نے کہا وہ لوگ واٹس ایپ پہ کال کر دیں کہ فری ہے، 2 پیسے خرچ کرنے سے ڈرتے ہیں، اور میں اس سے پرواہ نہیں کرتا، جب کام ہو کہتے لگائے پیسے۔ اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں، کوئی کام ہو 1 لاکھ روپیہ خرچ کرو، اور اگر کام نہیں ہے تو 1 روپیہ خرچ کرنا بھی فضول ہے، نہ خرچ کرو۔ ضرورت نہیں ہے تو 1 پیسہ بھی خرچ نہ کرو، ضرورت ہے تو 1 لاکھ بھی خرچ کر دو، ہمیں اس سے کوئی تکلیف نہیں۔ میں نے آپ سے فون کیا، میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اب اس نے مجھے وہ 2-4 باتیں کی، استاد جی آپ کے خلاف فلاں میسج آیا ہے، فلاں میسج آیا ہے، فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے۔ میں نے کہا پھر کہتے ہیں یار ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یہ مجھے فون نہ کریں، یہ ان کو فون کریں، ایسا نہیں کرنا چاہیے تو مجھے تو فون نہ کریں۔ کہتا مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اپنا دکھ مجھے نہ سنائیں، آپ ان کو سنائیں۔ میری طرف سے آپ نے آج تک کوئی قول یا فعل اپنوں کے خلاف کبھی سنا ہے؟ مجھے کہتا ہے ہمیں یہی تو خوشی ہے، اور ہمیں رونا ہے جب آپ نہیں کرتے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا جو کرتے ہیں آپ اس سے پوچھیں، مجھے کیوں کہتے ہیں؟ میں تو ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور آئندہ بھی کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ ہماری زبان سے کبھی نہ آپ نفرت سنیں گے، نہ کلمہ بد دعا سنیں گے، نہ کلمہ شر سنیں گے، نہ خلوت نہ جلوت میں مخالفت سنیں گے۔ ہماری زندگی بہت تھوڑی ہے، ہم اپنی تھوڑی زندگی کو اپنوں کے خلاف لگا کر اپنی عاقبت اور آخرت تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ بس تھوڑی زندگی اپنے مسلک کے اوپر خرچ کرو، غیروں کے خلاف بولو، جتنی اللہ توفیق عطا فرمائے اسی میں خیر ہوتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، نمبر 1 عقیدہ، اور نمبر 2 مسنون عمل۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ مضمون سمجھایا ہے، یہ کامیاب وہ شخص ہوگا، نمبر 1 عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر 2 عمل سنت کے مطابق، نمبر 3 صحیح عقیدہ مسنون عمل کی دعوت، نمبر 4 وہ دعوت پر مشکل آئے تو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک آدمی 70 سال کام کرتا رہے اور مرنے سے 1 دن پہلے حالات سے تنگ آ کر کہہ دے کہ میں نے چھوڑ دیا، اس کی تاریخ کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ 1 دن پہلے چھوڑ دے، اس کی 70 سال پر پانی پھر جاتا، پانی پھر گیا۔ اس لیے موت تک یہ کام کرنا ہے، اور قبر کی مشکلات دنیا کی مشکلات سے سخت ہے۔ قبر کی گرمی یہاں کی گرمی سے سخت ہے، قبر کی مار دنیا کی مار سے سخت ہے، اور جو یہاں برداشت کرتا ہے اللہ اس کو آخرت میں محفوظ فرما دیتے ہیں، اللہ اس کو آخرت میں نجات دیتے ہیں۔ بس اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے کام میں لگے رہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے کہ 4 چیزیں بنیادی ہیں، یہ بات ذہن میں آ گئی؟ اب تھوڑی سی بات آپ اور سمجھ لیں۔ الحمدللہ مجھے ایک ساتھی کہتا ہے استاد جی پانی بہت پیے نا بندہ پتلا ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں موٹا بھی ہوتا ہوں، پانی بھی پیتا ہوں۔ موٹے ہونے سے ہم نے پانی نہیں چھوڑا، پانی سے ہم پتلے نہیں ہوئے، دونوں کام ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب آگے بات سمجھیں، یہ بڑی بنیادی بات ہے، یہ آپ سمجھ گئے نا تو آپ کو پورے سال میں بڑی آسانی رہے گی۔ صحیح عقیدہ اور مسنون عمل، یہ علماء کی بھی ضرورت ہے اور غیر علماء کی بھی ہے، لیکن علماء کی غیر علماء سے زیادہ ضرورت ہے۔ صحیح عقیدہ مسنون عمل علماء کی بھی ضرورت ہے اور غیر علماء کی بھی ضرورت ہے، لیکن علماء کی ضرورت غیر علماء سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ اگر ایک مسجد میں ایک امام ہے، 500 مقتدی ہے،
ان 500 مقتدیوں میں سے 50 مقتدی فاسد العقیدہ ہیں، ایک امام اور 450 مقتدی صحیح العقیدہ ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، امام صاحب کی اور 450 مقتدی صحیح العقیدہ کی نماز ہو جائے گی، اور جو 50 فاسد العقیدہ ہیں ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نماز کی بنیاد عقیدے پر ہے۔ لیکن اگر ایک امام صحیح العقیدہ ہو، ایک امام فاسد العقیدہ ہو، اور مسجد کے 500 مقتدی سارے صحیح العقیدہ ہوں، امام ایک ہو اور فاسد العقیدہ، اور مسجد کے 500 مقتدی صحیح العقیدہ، تو امام کی نماز بھی نہیں ہوگی اور مقتدیوں کی نماز بھی۔ تو دیکھو 500 میں سے 50 فاسد العقیدہ ہوں تو اتنا نقصان نہیں ہے جتنا امام کے فاسد العقیدہ ہونے سے نقصان۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ امام کا صحیح العقیدہ ہونا غیر علماء سے اور مقتدی سے زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح مقتدی کے اعمال بھی ٹھیک ہونے چاہیے، عوام کے اعمال بھی ٹھیک ہونے چاہیے، غیر علماء کے اعمال بھی سنت کے مطابق ہونے چاہیے، لیکن علماء کے اعمال کا سنت کے مطابق ہونا یہ غیر علماء سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کی وجہ ایک تو آخرت کا مسئلہ ہے کہ صحیح اگر سنت کے مطابق اعمال ہوں گے تو اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، جنت ملے گی۔ اگر سنت کے مطابق نہیں ہوں گے تو آدمی جنت کی نعمت سے محروم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہے، ایک آخرت کا معاملہ ہے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ میں کہہ رہا تھا کہ مسنون اعمال غیر علماء کے لیے بھی ضروری ہیں، لیکن علماء کے لیے غیر علماء سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک وجہ آخرت کی ہے، وہ تو عقیدہ عمل سب کے اندر ہے، سنت کے مطابق اعمال کریں گے جنت ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، حوض کوثر سے ہمیں جام کوثر ملے گا، یہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ میں دنیاوی کے اعتبار سے کہتا ہوں، اب دیکھو ایک امام ہو اور وہ داڑھی سنت کے مطابق رکھی ہو، اس کے پیچھے 500 مقتدی ہیں اور اللہ نہ کرے خدا نہ کرے سب کی داڑھی خلاف سنت ہو، وہ مٹھی سے کم کٹاتے ہوں یا وہ منڈاتے ہوں، کیونکہ منڈانا اور مٹھی سے کم کترانا گناہ میں دونوں برابر ہے۔ بعض اعتبارات سے مٹھی سے کم رکھنا یہ داڑھی منڈانے سے بھی بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ جو داڑھی منڈاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں گناہ کرتا ہوں، اور جو مٹھی سے کم رکھ کے کتراتا ہے وہ سمجھتا ہے میں گناہ نہیں کرتا، میری داڑھی ہے، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور وہ کبھی توبہ تو کر لے گا۔ فرق ہے نا اس میں۔ اب دیکھو خدا نہ کرے 500 مقتدی اور سب داڑھی منڈے ہیں اور امام صاحب کی داڑھی سنت کے مطابق ہے، تو لوگ دین سے متنفر نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ دین سے محبت اور نفرت کے لیے مقتدا کو دیکھا جاتا ہے، مقتدی نہیں دیکھے جاتے۔ اور اگر جو ایک امام ہے اور 500 مقتدی کی داڑھی سنت کے مطابق ہو اور مسلح والا امام داڑھی منڈا دے، اب لوگ دین سے کٹیں گے، یہ کیسا مولوی صاحب ہے، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی بات ہے۔ تو عوام کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن علماء کے لیے غیر علماء سے زیادہ ضروری ہے۔ اب ایک آدمی داڑھی بھی منڈا لے، اللہ نہ کرے، اور پینٹ شرٹ بھی پہن لے، اور خدا نہ کرے اپنے ہاتھ میں جام بھی پکڑ لے، اور لوگ یہ کہ جی مولانا صاحب ہیں، لوگ کتنی نفرت کریں گے، اور بے دین آدمی یہ سارے کام کرے تو اتنی نفرت نہیں ہوتی جتنی عالم کام کرے تو پھر نفرت معاشرے میں بڑھتی ہے۔ تو میں آمن و عامل صالحات پہ عرض کر رہا تھا کہ صحیح عقیدہ اور مسنون اعمال غیر علماء کے لیے ضروری ہیں، لیکن علماء کے لیے غیر علماء سے زیادہ ضروری ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی حوالے سے اب ایک بات اور سمجھو، اب تواصو بالحق اور تواصو بالصبر اس پہ آتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے دونوں باتیں سمجھیں، تواصو بالحق اور تواصو بالصبر اور آمن و عمل الصالحات۔ اب گویا اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس صورت میں 4 باتیں، اس صورت میں اللہ رب العزت نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 آمن، نمبر 2 عمل الصالحات، نمبر 3 تواصو بالحق، اور نمبر 4 تواصو بالصبر۔ ان میں سے 2 چیزیں ایسی ہیں جو علماء اور غیر علماء دونوں کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو غیر علماء کے لیے، صرف علماء کے لیے۔ آمنو صحیح عقیدہ، عامل الصالحات مسنون عمل، یہ علماء اور غیر علماء دونوں کے لیے ضروری ہے۔
تواصو بالحق اور تواصو بالصبر، اس کا جو میں نے معنی کیا وہ سمجھیں تو پھر آپ فیصلہ کریں گے یہ علماء کے لیے غیر علماء کے لیے۔ عقائد میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے، اور اعمال میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے۔ شبہات کی اصلاح کا نام تواصو بالحق، اور خواہشات کی اصلاح کا نام تواصو بالصبر۔ اب شبہات کا ازالہ عوام نہیں کر سکتی، علماء کریں گے۔ خواہشات کی اصلاح غیر عالم نہیں کر سکتا، علماء کریں گے۔ تو معلوم ہوا آمنوا عملوا الصالحات، یہ علماء اور عوام دونوں کی ضرورت ہے۔ اور اس شبہات کی کا اصلاح تواصو بالحق، اور خواہشات کی اصلاح تواصو بالصبر۔ شبہات کی اصلاح تواصو بالحق، اور خواہشات کی اصلاح تواصو بالصبر۔ یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام ہے۔ اب آپ بتائیں یہ کتنا بڑا المیہ ہوگا کہ جن علماء نے شبہات کا اصلاح کرنی، شبہات کی اصلاح کرنی ہے، وہ خود علماء شبہات کے اندر ہوں۔ جن نے عقائد میں آنے والے شک کو دفع کرنا ہے، ان کو خود ہی عقائد کے اندر شک ہو، ان کو خود شبہات ہوں، عوام کی اصلاح کیسے کریں؟ تو ہمارے ہاں یہ جو تخصص ہے، اس کی بنیادی جو ضرورت ہے، یا یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم بنیادی جو مقصد ہے، بنیادی مقصد اس کا یہ ہے، یہاں پر آنے والے علماء وہ عقائد پڑھیں، مسنون اعمال پڑھیں، عقائد اپنائیں، مسنون اعمال کے مطابق زندگی گزاریں، اور شبہات کی اصلاح کر کے امت کے سامنے نکھار کر عقائد کو پیش کریں۔ اسی طرح جو ہمارے مسائل فقہ ہیں، ان پر جو اعتراضات ہیں ان کو دلائل کے ساتھ رفع کریں، بس یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ آپ اس کا اہتمام کرو گے نا بھی انشاءاللہ۔ اس پر آپ کو تھوڑی سی محنت بھی کرنی پڑے گی، آپ کو اپنے کو کھپانا بھی پڑے گا، کچھ آپ کو مشقت بھی برداشت کرنی پڑے گی، لیکن سب برداشت کر لیں انشاءاللہ۔ ایک آدھ سال آپ نے مشکل میں گزار لیا تو زندگی بھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کو فائدہ کتنا ہوا۔ ظہر کی نماز کے بعد چونکہ درجہ کتب کا تکرار ہے، اس سر ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ صبح 6 بجے سبق شروع ہوگا اور 12 بجے ختم ہوگا، اور پہلے وقت میں سارے اسباق ختم ہو جائیں گے۔ 1 گھنٹے کے بجائے 60 منٹ کے بجائے 50 منٹ کا گھنٹہ ہوگا، اسباق ختم ہو جائیں گے۔ ظہر کے بعد درجہ کتب کا تکرار ہے، اور درجہ تخصص کا ظہر کے بعد بھی سبق ہے، کبھی سبق ہے کبھی تکرار ہے، چونکہ ان کے ترتیب درجہ کتب سے بالکل الگ تھلگ چلتی ہے۔ تو پھر ہم نے یہی مشورے میں طے کیا کہ اب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے 1 ہفتے کے اندر، یہ عقائد کا بڑا بظاہر چھوٹا سا کتابچہ ہے، بظاہر چھوٹا سا، اس کو متن بنا کے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ عقائد انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہفتہ سے لے کر جمعرات تک، اللہ کرے کہ ہم اس کو ایک چھوٹا سا کتابچہ مکمل کر لیں، اور اس میں درجہ کتب اور درجہ تخصص کے سارے طلباء اکٹھے بیٹھیں اور سارے پڑھ لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ درجہ کتب کے طلباء چھوٹے ہیں، بہت ساری باتیں ان کو سمجھ نہیں آنی، لیکن یاد تو کر لیں گے نا۔ آج نہ سمجھیں، جب بڑے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ ان کو مزہ آئے گا۔ میں نے کئی ایک بار اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ اور لطیفہ پیش کیا کہ میں ایک مرتبہ گجرات کے ایک علاقے میں گیا، اور وہاں ایک مدرسہ ہے، دیہات کے اندر ہے، شہر سے باہر ہے، اور حفظ کا مدرسہ ہے۔ ملاقات ہوئی تو مجھے قاری صاحب نے فرمایا کہ آپ ان بچوں میں کوئی بیان کر دیں۔ تو میں نے درجہ حفظ کے بچوں میں بیان کیا، اور استوا علی العرش عین اللہ، اللہ کہاں ہے، اس پر آدھا گھنٹہ بیان کیا۔ کچھ اس میں دلائل دیے، کچھ شکوک کا ازالہ کیا، آدھا گھنٹہ طلبہ میں بیان کیا، پھر دعا کرا دی۔ جب طلبہ اٹھ کے چلے گئے تو مجھے قاری صاحب نے فرمایا کہ آپ کا بیان ان بچوں کو کیا سمجھ آیا؟ ہمارا خیال تھا ان بچوں کے اندر آپ کو اصلاحی باتیں کرتے، ان کا فائدہ ہوتا، اور آپ نے یہاں پہ عقیدے والی مناظرانہ سے گفتگو کر دی ہے، بچوں کو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ سمجھ تو ان کو آیا نہیں۔ میں نے کہا ان بچوں کو واپس بلاؤ۔ قاری صاحب نے واپس بلا لیا۔ اب قاری صاحب نے اس سے کافی خوشی محسوس کی کہ لگتا ہے مولانا صاحب پر میری بات نے اثر کیا ہے، اب یہ مزید 10-15 منٹ اصلاحی بات کرے گا۔ اصلاحی کا معنی سمجھ گئے؟ عقائد پہ ہونے والی گفتگو کوئی بندہ اصلاحی گفتگو نہیں کہتا۔ اصلاحی کا معنی ہوتا ہے کہ عقیدے پر گفتگو نہ، بس پھر اصلاح ہے، اور عقائد کی اصلاح پر ہو تو پھر شرارت اور فرقہ واریت ہوتی ہے۔ بچے واپس آ گئے تو میں نے ان میں سے ایک بچے کو کھڑا کیا، 10-11 سال کا ہوگا یا 12 سال کا ہوگا۔ آپ نے کتنے پارے پڑھ لی؟ اس نے کہا جتنے پارے پڑھ لی۔
تو میں نے اس میں سے ایک پارہ اس کو سناؤ، اس نے ایک رکوع سنا دیا، تو میں نے اس سے کہا اس کا ترجمہ کرو، کہ جی مجھے تو نہیں آتا۔ میں نے کہا چلو اس کا خلاصہ، مفہوم، تشریح کچھ تو بتاؤ نا، اس میں اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سب بچے جاؤ، سب چلے گئے۔ میں نے قاری صاحب سے پوچھا کہ جب یہ بچہ قرآن سمجھتا نہیں ہے آپ اس کو پڑھاتے کیوں ہیں؟ جب یہ بچہ قرآن کریم سمجھتا نہیں ہے آپ اس کو پڑھاتے کیوں ہیں؟ مجھے قاری صاحب کہتے بچہ ہے ابھی رٹ لے، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ تو میں نے کہا میرا آدھا گھنٹے کا عقیدے والا بیان رٹ لے، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا۔ آپ 3 سال ان کو پڑھاتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا، اور آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا، اور ہم نے آدھا گھنٹہ بیان کیا سمجھ نہیں ہے تو آپ نے فوراً اعتراض کر دیا۔ اور پھر ہمارے بارے میں مشہور کیا ہے، اعتراض بہت کرتے ہیں، برداشت نہیں کرتے۔ آپ کے 3 سال پر آپ نے کبھی اعتراض کیا ہے اور ہمارے آدھے گھنٹے پر آپ نے اعتراض کر دیا، آپ پھر بھی مسئلے ہیں اور میں پھر بھی شرارتی ہوں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے ہم نے کہا درجہ کتب کے بچے بھی ساتھ بیٹھ جائیں کہ چلو یہ اگر یاد کر لیں گے، سمجھ نہ بھی آیا، اور بعض ہوتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں بڑی اچھی طرح بات کو سمجھتے ہیں، بہت اچھی طرح بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بہت لیاقت اور صلاحیت دی ہوتی ہے عکس کی۔ میں نے بتایا نا میں نے درجہ حفظ شیخ سرفراز رحمۃ اللہ علیہ کیا کیا ہے، اس میں کیا عمر ہوتی ہے، ہم صبح فجر کے بعد درس قرآن میں بیٹھتے تھے۔ اب اس وقت کی جو باتیں سنی تھی نا یاد تھی، اب اس کو بیان کرنے کا مزہ آتا ہے، یاد اس وقت ہوگی، سمجھ اب آ گئی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله